السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان منیرہ فرازی حاضر ہے۔ آج جس جگہ میں موجود ہوں یہ صرف ایک گھر نہیں، ایک حیرت کدہ بھی ہے۔ اس گھر کا ہر دروازہ ایک نئے حیرت کدے میں کھلتا ہے۔ آپ کا اشتیاق بڑھ رہا ہوگا، آپ یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ آج میں کسی شخصیت سے ملاقات کے بجائے آپ کو ایک نئی دنیا میں کیوں لے آئی ہوں۔ لیکن ناظرین، یہ دنیا بھی ایک شخص نے بالکل اکیلے سجائی ہے، اور وہی ہماری آج کی سنہری شخصیت ہے۔ لطف اللہ صاحب بنیادی طور پر ایک آرٹسٹ ہیں۔ موسیقی، آرٹ، فوٹوگرافی اور ادب سب سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ ایک ایڈورٹائزنگ فرم کے چیئرمین بھی ہیں۔ لیکن لطف اللہ صاحب کی سب سے بڑی شناخت ان کی آوازوں کا خزانہ ہے۔ غالباً دنیا میں کسی ایک شخص کے پاس اتنی بڑی انفرادی آڈیو لائبریری موجود نہیں ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے گزشتہ 24 برس میں موسیقی سے بالخصوص اور باقی علوم و فنون سے بالعموم جس شغف اور لگن کا ثبوت دیا ہے، اور اس کے ثبوت میں جو بیش بہا ذخیرہ ایک جگہ کیا ہے، اور پھر جس محبت سے اس ذخیرے کی شیرازہ بندی کی ہے، اس کے لیے ہم سب کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کا یہ کارنامہ ہمارے لوگوں کے سامنے آئے گا تو وہ اس حالت تشکر میں میرے ساتھ شریک ہوں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے سر آپ؟ اللہ کا فضل ہے۔ اچھا سر، ہمارا پہلا سوال تو آپ سے وہی ہے جس کا جواب دیتے دیتے آپ تھک گئے ہوں گے، اور جو بہت سے لوگوں نے آپ سے بارہا پوچھا ہو۔ یہ بتائیے کہ آپ نے پہلی آواز کب اور کس کی ریکارڈ کی؟ صاحب، پہلی آواز تو میں نے اپنی والدہ کی کی۔ اچھا۔ دراصل میں نے وہ ٹیپ ریکارڈر خریدا ہی اسی لیے تھا کہ میں والدہ کی آواز کو ریکارڈ کر سکوں۔ اس وقت وہ حیات تھی۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جس ٹیپ ریکارڈر کو میں نے خریدا تھا وہ بر صغیر میں پہلا درآمد شدہ ریکارڈر تھا۔ یہ بتائیے سر کہ آپ کو آوازیں جمع کرنے کا خیال کیسے آیا؟ آوازیں جمع کرنے کا شوق تو خیر بعد میں پیدا ہوا۔ میں نے پہلی آواز تو اپنے والدہ کی، پھر بعد میں میں نے اپنی بیوی کی، بچوں کی اور رشتہ داروں کی، دوست احباب کی۔ یہ 4-5 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد میں میرا جن کو ریکارڈ کرنا تھا، ریکارڈیز کا سٹاک جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں کس کو ریکارڈ کروں۔ اس کے 2-3 دن ہی بعد ایک شہنائی کا وہاں ریڈیو پر شہنائی کا پروگرام ہو رہا تھا۔ بسم اللہ خان صاحب بجا رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا۔ اتفاق سے اسی شام کو میرے ہاں کچھ لوگ کھانے پہ آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر اس شہنائی کی آواز کو یا پروگرام کو میں ریکارڈ کر لوں تو شام کو اور سناؤں تو انٹرٹینمنٹ میں ایک اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے اسی وقت پروگرام شروع ہو چکا تھا، جتنا پروگرام رہ گیا تھا اسے میں نے ریکارڈ کر لیا اور شام کو سنایا اور سبوں نے پسند کیا۔ یہ حوصلہ افزائی جب مجھے ملی تو میں نے سوچا کہ مجھے اور میدانوں میں بھی اور فیلڈز میں مجھے کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، اسے میں نے ریکارڈ کر لیا۔
پھر بعد ہمارے ہاں مولانا احتشام اللہ تھانوی صاحب درس قرآن دے رہے تھے، ان کو ریکارڈ کرنا شروع کیا. اور پھر یہ ہوا کہ بہزاد صاحب جو ہے ان کی نعت ہو رہی تھی، پھر نعت میں نے ریکارڈ کی. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ لیاقت علی خان صاحب جہانگیر پارک میں تقریر کر رہے تھے، جس پہ انہوں نے کہا تھا شیخ عبداللہ کشمیر تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. میں نے وہ ریکارڈ کر لیا. چنانچہ اس قسم کی مختلف نوع ریکارڈنگز میرے پاس ہوتی رہیں. تب جا کے مجھے خیال آیا کہ یہ تو ایک قسم کا ملغوبہ بن گیا ہے، یہ چوچو کو مربع بن گیا ہے، کیوں نہ اس کو میں باقاعدہ کلاسیفائی کروں، کسی ترتیب کے ساتھ ان کو رکھنے لگوں. پھر چنانچہ بعد میں بات بنتی گئی، پھر وہ اس کی کلاسیفیکیشن ہوتے رہے. ایک موسیقی کا شعبہ بنا، ایک ادب کا شعبہ بنا، مذہب کا شعبہ بنا، تقاریر کا شعبہ بنا. تو اس قسم کے شعبہ جات بنتے گئے اور ہر شعبے میں یہ مواد جمع ہوتا گیا. یوں جا کر کے اس لائبریری کی ابتدا ہوئی. یہ بتائیے سر کہ شوق کی تکمیل کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے یا بس جنون ہی کافی ہوتا ہے؟ اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوتے تو کیا آپ یہ سب کچھ کر سکتے تھے؟ دراصل دونوں ضروری ہیں. صرف جنون سے کچھ نہیں ہوتا اور یا صرف پیسے سے کچھ نہیں ہوتا. دونوں کا ساتھ ہونا چاہیے، تب جا کے بات بنتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے تو پھر وہ اس جنون کے ساتھ، اس پیسے کے ساتھ، اصل میں پیسے کے اس قسم کے کام بھی ہونا، فوٹوگرافی ہوئی یا آپ کی ٹیپ ریکارڈنگ ہوئی، اس قسم کی چیزیں یہ مہنگی بھی ہیں اور یہ پیسہ مانگتی ہیں. جب تک آپ اس کے پیچھے پیسہ نہ لگائیں، آپ جب تک ٹیپ نہ خریدیں، ٹیپ ریکارڈر نہ خریدیں، لوگوں کو بلانے کا اہتمام نہ کریں، ان کی ضیافتیں نہ کریں، ان کو ریکارڈنگ ایک لمبا کام ہے یہ. جب تک آپ یہ نہ کریں گے تو وہ نہیں ہوتا. جنون تو اس کو چاہیے ہی کرنے کا. لطف اللہ صاحب نے اتنی زیادہ ڈسپلن زندگی گزاری تو یقیناً اس زندگی گزارنے میں ان کی شریک حیات نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا ہوگا. جی آنٹی، یہ بتائیے کہ اتنی زیادہ نفاست، اتنے زیادہ نظم و ضبط کا خیال، آپ ان کی سعادت سے تنگ نہیں آ جاتی تھی؟ تنگ تو خیر نہیں آئی میں، لیکن کبھی کبھی الجھن ضرور ہوتی تھی، لیکن اس لیے کہ یہ بہت زیادہ فصیح ہے ہر بات میں، اور اس قدر زیادہ غصہ ان کو آتا ہے ہر بات میں کہ ہم لوگ ڈر کے ہمارے جو چاہتے ہیں یہی کرتے ہیں جو ہم. اور تھک جاتی تھی میں ان کے ساتھ کام کرتے، لیکن میں پریشان نہیں ہوئی اور نہ میں کبھی الجھی ان کے ساتھ. الجھنے کا موقع دیتے نہیں، یہ الجھ جائے تو یہ خود زیادہ ہم سے زیادہ الجھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ساتھ ہی دیا سر مستقل. تو پھر تو ان کی کامیابی میں بہت بڑا ہاتھ آپ کا بھی ہوگا. یہ ہے کہ میں ہمیشہ ساتھ ان کے دیتی رہی ہر کام میں، ہر وقت. ایک ان کی خود کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ہر وقت ہمیں ساتھ رکھا، ہر چیز میں جو بھی کرتے رہے ہم ہمیشہ ساتھ ہی رہے. رات دن جو کام، ریکارڈنگ، اکثر ریکارڈنگ ہمارے یہاں رات بھر ہوتی تھی. رات بھر ہم ان کے ساتھ بیٹھے کام بھی کرتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے. ان کے سارے جو لوگ آتے ان کو کھلائے پلائے، رات بھر ہم لوگ ساتھ میں بیٹھتے تھے. اور ہر کام میں، ہر چیز میں چھوڑنا لانا یہ بغیر میرے کبھی چلے ہی نہیں. آپ نے پورا ان کا ساتھ دیا. یہ بتائیے کہ آپ کی لطف اللہ صاحب کی سعادت کو آپ کے بچوں میں سے بھی کسی نے اپنایا؟ بچوں میں ایک دو بچوں میں تھوڑا سا ہے جیسے ڈسپلن ہے، لیکن سب کسی بچوں میں اتنا نہیں ہے جتنا ان میں ہے. اور وہ کرنا بھی چاہتے، لیکن انہوں نے یہ اتنے سخت باپ رہے کہ وہ ڈر کے مارے بھی بچے بہت زیادہ قریب نہیں ہوتے تھے ان کے، تو دور رہتے تھے. دور سے جتنا سیکھا، لیکن صرف 2 بچوں میں یہ ڈسپلن آئی اور نہیں آئی بچوں میں. یہ بتائیے کہ لطف اللہ صاحب کی سب سے اچھی خوبی کون سی ہے؟ خوبی یہ ہے کہ ہی از اے ویری فیملی مین. یہ بات ہے کہ انہوں نے ہر جو بھی کیا دنیا میں بہت چیزیں کی اور مستقل کرتے، اب بھی کرتے ہیں. نہ رات چین ہے نہ دن چین ہے، کام تو کیے جاتے، لیکن اس میں انہوں نے کبھی فیملی کو اگنور نہیں کیا. ہمیں کسی بات سے محروم نہیں رکھا، جو انہوں نے کیا ہمیں شریک رکھا ساتھ میں. اور کسی معاملے میں میں کہتی ہوں جتنی عیش عشرت، سیر تفریح، کھانا پینا جو دنیا میں عام لوگ کرتے ہیں، اس میں ہمیشہ یہ ہمیں ساتھ رکھا. کبھی کسی بچے کو یا مجھے کسی طرح کبھی کسی وقت انہوں نے اگنور نہیں کیا. So he's a family man. He's a very, very family man.
یہ ایک منفرد دنیا ہے، لطف اللہ صاحب کی چھوٹی سی کائنات۔ یہاں آپ بہت سے دروازے دیکھ رہے ہوں گے، ان میں سے ہر دروازہ ایک نئی حیرت کا دینے کھلتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم در کھولیں، آئیے لطف اللہ صاحب کی اس گیلری کو دیکھتے ہیں اور خود ان کی زبانی معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں کیا جمع کر رکھا ہے۔ لطف اللہ صاحب، اس وقت ہم آپ کی گیلری میں موجود ہیں اور یہاں مجھے بہت سی مختلف اشیاء نظر آ رہی ہیں، تو آپ ذرا خود بتائیں کہ آپ نے یہاں کیا کچھ جمع کیا ہوا ہے؟ اس میں کئی چیزیں موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں جی۔ اور یہ چیزیں وہ ہیں جنہیں میں نے 65 سال سے زیادہ کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے جمع کیا۔ مختلف چیزیں ہیں اس کے اندر پرانے سکے ہیں، سنیما کے پیمفلٹس ہیں، فوٹوگرافک ایلبمز ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں اس کو، ماچس کی ڈبیا جو ہوتی ہے اس کے لیبلز ہیں، اور خدا آپ کو سلامت رکھے پرانے زمانے کے ریکارڈ کے جو توے ہوتے ہیں وہ ہیں، کچھ ذاتی سامان موجود ہے۔ پھر ایک اس کے اندر ایسی چیز ہے کہ جسے آپ اسٹیشنری کہتے ہیں، جو ڈرائنگ مٹیریل بھی کہلاتا ہے، ڈرائنگ مٹیریل ہے زیادہ تر اسٹیشنری سے زیادہ۔ تو اس ڈرائنگ مٹیریل کو آج میں یوں سمجھیے کہ 48 سال سے کام کرتا رہا ہوں، کیونکہ میرا پیشہ جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے، اور ایڈورٹائزنگ کو ایجنسی کو چلانے کے لیے مجھے تھوڑا بہت کمرشل آرٹ بھی آتا ہے۔ تو اس کمرشل آرٹ کے لیے میں نے مختلف چیزیں اسٹیشنری کی یا ڈرائنگ مٹیریل کی میں نے جمع کی، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک طرح کی منی میوزیم بھی کہلا سکتی ہیں۔ تو اس لیے میں ان کو ایگزیبیشن گیلری کہتا ہوں اس کو میں۔ اچھا، اس کے اندر مختلف چیزیں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا میرے پاس ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ مثال کے طور پر ادھر سامان رکھا ہے، یہ سارا آڈیو کا سامان ہے جو میرے زیر استعمال رہی ہے اتنے سالوں سے، یعنی 45 سال سے میں ان کو استعمال کرتا رہا ہوں۔ پھر وہی ان کی ویلیو جس کو میں کہتا ہوں، اس کی آرکائیو ویلیو جو ہے اس کی بڑھ جاتی ہے۔ ویسے بھی سر اولڈ از گولڈ، اولڈ از گولڈ، یو آر رائٹ۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے اندر میں نے یہ حصہ جو ہے یہ میرا فوٹوگرافک سیکشن ہے۔ سن 46 میں میں نے پہلی مرتبہ کیمرہ کلک کیا تھا۔ اچھا ہاں، تو اس لحاظ سے یہ 50 سال میرے اس سال میں میرے 50 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ وہ نصف صدی میں نے گزار دی ہے۔ وہ جو حفیظ صاحب نے کہا ہے یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، تو یہ قصہ میرے ساتھ ہے۔ تو وہ اس پہ اس وقت سے لے کر کے اب تک اس پہ کچھ مووی کیمرے ہیں، پرانے کیمرے ہیں۔ سر مجھے یہاں ایک 3 ڈائمینشنل تصویر بھی نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے آپ ذرا۔ اچھا، یہ تصویر جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ میں نے ایمسٹرڈیم میں اتاری، تو یہ 42 سال پرانی تصویر ہے تو بلیک اینڈ وائٹ، لیکن اس کو انہوں نے ان کا ایک کیمرہ ہے جس کو وہ لوگ 3 ڈائمینشنل انداز میں اتارتے ہیں۔ سر میں نے یہاں آپ کی گیلری میں چند بہت خوبصورت تصویریں دیکھی، تو کچھ ان کے بارے میں بتائیے۔ جی، یہ تصویریں میں نے آج سے 40 سال پہلے اتاری، یعنی یہ یوں سمجھیے کہ سن 50 کی دہائی میں جب میں فوٹوگرافی کا کام زوروں پر تھا میرا، تو اس وقت کی یہ تصویریں اتاری ہوئی ہیں۔ ان کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ تصویریں کھینچی میری ہوئی ہیں، ڈیولپ میری کی ہوئی ہیں، پرنٹ میری کی ہوئی ہیں، انلارج میں نے کیا ہے، فنش میں نے کیا ہے، لیکن یہ جتنی تصویریں یہ دیکھ رہی ہیں آپ، ان کے علاوہ بھی بے شمار تصویریں میں نے اسی سائز کی، اسی نوعیت اور اسی کوالٹی کی میں نے بنائی ہیں۔ سر کچھ اس کے متعلق بتائیے، یہ کیا ہے؟ یہ صاحب سلائیڈ ہیں۔ یہ میرے پاس، یہ میں 1965 سے سلائیڈ ایکسپوز کر رہا ہوں۔
نمبر 1. اور اس وقت میرے پاس 3,500 سے زیادہ کے سلائیڈ ہیں جنہیں صرف میں نے کھینچا ہے. یہ سلائیڈ ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ سلائیڈ بڑی سائز کی سائز ہے. وہ اسٹیمپ سائز کی سائز جو عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے یہ وہ نہیں ہے, یہ بڑی سائز کی سلائیڈ ہے. ان سے کلیئرٹی آف ویژن بڑھ جاتا ہے. نہیں جاتی وہاں سے فقر فاقے کی فراوانی نہیں جاتی. اس وقت میں لطف اللہ صاحب کے ساتھ ان کی آڈیو لائبریری میں موجود ہوں. مال ہے نایاب پر گاہک ہیں اکثر بے خبر, شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ. لطف اللہ صاحب, سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی یہ نایاب دکان ہے کیسی؟ بھائی سچ بات تو یہ ہے, اگر میں اسے نایاب نہ کہوں تو یہ حقیقت پسندی کا اعلان نہیں ہوگا. سچ بات تو یہ ہے کہ یہ کامیاب بھی ہے, نایاب بھی ہے. نایاب یوں ہے کہ اس میں ایسی آوازوں کے پروگرام ہیں, ایسی آوازیں ہیں جو اوروں کے پاس نہیں ہیں. اور کچھ پروگرام ایسے, جب میں کچھ کہتا ہوں تو وہ درجنوں نہیں, 20 نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں پروگرام اس میں ایسے ہیں کہ جس کا مصنع یا جس کی نقل دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گی. یہ چیزیں صرف میرے اور میرے ہی پاس موجود ہیں. مجھے اس کی خوشی ہے, بلکہ میں اس کو فخر کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں واقعی نایاب ہیں. پھر تو سر واقعی ہم اب تک بے خبر تھے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ کی ان ٹیپس میں اندازاً کتنے گھنٹے کی ریکارڈنگ موجود ہوگی؟ اصل میں یہ ایک رننگ پروسیس ہے. روزانہ نہیں تو کم از کم 2 روز کے بعد, 3 دن کے بعد ایک نہ ایک پروگرام اس میں شامل ہوتا آیا ہے. اور 45 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. کئی مرتبہ میں نے ان آوازوں کو اکٹھا کیا, ان کے دورانیوں کو جمع کیا اور ان سے وقت نکالا کہ بھئی اتنے گھنٹے, اتنے ہزار گھنٹے, اتنے ہزار منٹ, اتنے سیکنڈوں کی چیز موجود ہے. لیکن اب میں نے وہ نہیں چھوڑ دیا ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیپ پر بھی نہ آپ جائیں, ٹیپ ہزاروں میں ہیں. سر, اس سے پہلے کہ میں آپ کی کیٹلاگنگ پہ بات کروں, یہ بتائیے کہ اس وقت ہم جس کمرے میں موجود ہیں یہ کمرہ کس لیے بنایا گیا؟ یہ کمرہ اس کی اپنی ظاہری حیثیت کے لحاظ سے, جیسا کہ ظاہر ہے اس کمرے سے, یہ ایک آڈیٹوریم ہے. اچھا سر. میں اسے تھیٹر اس لیے نہیں کہتا کہ اس کا اسٹیج کا رقبہ اس کا چھوٹا ہے. بیٹھ کے سننے کی صورت یہ ہے کہ اس کمرے میں 24 کرسیاں بچھی ہیں اور اس پر آرام سے لوگ بیٹھ کر کے دیکھ سکتے ہیں, یہ سن سکتے ہیں. سر, کسی اور کلیکٹر کے ہاں اتنی اچھی کیٹلاگنگ دیکھنے میں نہیں آتی جیسی آپ کے ہاں ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ نے کیٹلاگنگ کے لیے کیا طریقہ اپنایا؟ کیٹلاگنگ کا بھی طریقہ یہ میں نے یہ اختیار کیا ہے کہ پہلے تو جو صاحب میرے ہاں آ کے ریکارڈ کرتے ہیں یا ریکارڈنگ مجھے کہیں سے ملتی ہے یا وہ چیز جو میں اپنے لائبریری میں شامل کرتا ہوں تو اس کے چند باتیں اس کے متعلق میں اس میں ایک کاغذ پر درج کر لیتا ہوں کہ یہ کن صاحب کا کہا ہوا ہے, یہ کس دن پروگرام ہوا تھا, یہ کس قسم کا پروگرام تھا, آیا یہ باہر کی چیز ہے یا اس اسٹوڈیو میں ریکارڈ کی ہوئی چیز ہے, یا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے, اس کی دورانیہ کیا ہے, یہ کس حالت میں, دیگر قواعد جتنے بھی ہیں ان کو میں ایک کاغذ پر نوٹ کر لیتا ہوں. پھر میں اس کی ٹائمنگ دیکھتا ہوں, دورانیہ دیکھتا ہوں کہ کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ کی یہ چیز ہے. ہو گیا. تو پھر میں یہ کرتا ہوں کہ اس کو تمام مواد کو جمع کر کے جب وہ ایک خاصی تعداد میں وہ پروگرام جمع ہو جاتے ہیں تو ان کا ایک کیٹلاگ بنتا ہے. اور یہ میرے پاس کئی کیٹلاگ کے سیریز ہے میرے پاس, کوئی 20-30 کیٹلاگ تو اس وقت ہیں, اور امید یہ ہے
کہ چند مہینوں میں یا چند 1 سال 2 سال کے بعد اور بہت سے کیٹلاگ اس میں شامل ہو جائیں گے. اچھا، اس کے کیٹلاگوں کے بھی کئی کیٹلاگ ہیں. مثال کے طور پر آپ موسیقی کو لیجئے یا ادب کسی شعبے کو لیجئے. آپ موسیقی میں مثال کے طور پر بھئی یہ گانے والا کون سا گویا کون ہے، اس نے کیا چیز گائی ہے، کس راگ میں وہ چیز سنائی ہے، اس کے بول کیا ہیں، اس کی تال کیا ہے، اس کا دورانیہ کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، یہ کس دن ریکارڈ ہوا ہے، یہ کس ٹیپ پر ہے. یہ لطف اللہ صاحب کا گوشائے عافیت ہے. یہاں لطف اللہ صاحب کے دل بہلانے کے تمام لوازمات موجود ہیں. یہ آئینہ حیرت ہے. آئیے ہم آپ کو بھی لطف اللہ صاحب کا یہ آئینہ حیرت دکھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ انسان ہر عمر میں سیکھ سکتا ہے. لطف اللہ صاحب نے بھی 5 برس پہلے 75 برس کی عمر میں ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا اور نوجوانوں کے ہمراہ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کی. جی سر، جی یہ بتائیے کہ کمپیوٹر سیکھنے کا تجربہ کیسا لگا؟ صاحب تجربہ تو بڑا دلچسپ رہا. اچھا سر. چونکہ یہ میری ضرورت تھی اس لیے میں نے اسے خوشی سیکھا کیا تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی، ورنہ اس کے لیے مکمل طور پر گریجویشن کرنے کے لیے 4-5 سال کا عرصہ درکار ہے. اب ظاہر ہے کہ میں اس عمر میں ہوں کہ 4-5 سال شاید افورڈ نہ کر سکوں میں. تو میں نے ابتدائی چند چیزیں اس کے بارے میں نے معلومات کی اور وہ مجھے حاصل ہو گئی. اس کے لیے مجھے کلاسز اٹینڈ کرنے پڑے چند مہینوں تک. لطف اللہ صاحب، آپ کی پہلی تحریر 1933 میں شائع ہوئی. ادب کے میدان میں آپ کی پہلی کاوش مختصر کہانیوں کا مجموعہ پہلو تھا. اس کے بعد انسیڈنٹس آف چائلڈہڈ، تماشائے اہل قلم اور میوزک آف انڈو پاکستان لکھی. یہ بتائیے آج کل آپ کیا تحریر کر رہے ہیں؟ اس وقت وہی میوزک آف انڈو پاکستان جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا، اس پہ کام کر رہے ہیں. اسے میں نے اس کا نام اس وقت دیا ہے، ممکن ہے آگے جا کر میں بدل دوں. جی. اس کا نام میں نے رکھا ہے سر کی تلاش. اچھا. میں بچپن سے لے کر کے اب تک سر کی تلاش میں ہوں. تو اس تلاش کے دوران میں کن حالات سے گزرا، کن استادوں سے ملا، کیا میں نے حاصل کیا، کون میرے جاننے والے تھے، کون گانے والے تھے، کن کن سے میرا رابطہ رہا، یہ سب باتیں میں لکھ رہا ہوں اس کے اندر. بہت بہت شکریہ سر. ناظرین، جس طرح پروگرام کے شروع میں نے کہا تھا کہ یہ محض ایک گھر نہیں حیرت کدہ ہے، لطف اللہ صاحب سے ملاقات کے بعد یقیناً یہ بات ثابت ہو چکی ہوگی. اس حیرت کدے سے میں نے بھی بہت استفادہ کیا اور یقیناً آپ نے بھی بہت کچھ حاصل کیا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ذکر پھر کیجیے اس گوشہ تنہائی کا جس میں ہر لہجہ بپا رہتی ہے ایک محفل لطف. منزل نغمہ گرا، خانہ شیریں سخنا، سر بسر منبع سا لطف ہے یہ منزل لطف.